جی بس ہم تھوڑا سا ویٹ کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں. جی السلام علیکم ایوری ون. مائی نیم از محمد رمضان اشتیاق اینڈ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف I will begin with my first attempt. I did qualify CSS 2017 and I was allocated in Inland Revenue Service. And currently I am still continue my job as Assistant Commissioner in Inland Revenue Service. But later on in 2020, I did appear again in CSS 2020 and by the grace of Almighty Allah, I have secured 14th position all over the Pakistan. And now I have been allocated in Pakistan Administrative Service as Assistant Commissioner. اپنے انٹروڈکشن کے بعد جو میں بتانا چاہوں گا، سب سے پہلے تو میں اپنی انسٹیٹیوٹ کو بہت زیادہ اون بھی کرتا ہوں، آئی سیپ کو. میری ڈیفینیٹلی اس پوزیشن پہ آنے کے لیے یا میری اس سکسیس کے پیچھے آئی سیپ کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور اب آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ آج کیونکہ ایک جرنل سیشن ہے ریلیٹڈ ود سی ایس ایس، تو ہم اس کو ایک جو ہے آرڈر میں ایک لے کے چلیں گے، ایک ارینجمنٹ سے لے کے چلیں گے. ارینجمنٹ کیا ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ واٹ ایکچولی از سی ایس ایس، کیونکہ بہت سارے اسپائرنٹ ہوتے ہیں، انہیں کافی جو ہے وہ موٹیویشن بھی ہوتی ہے، ان میں کریز بھی ہوتا ہے ان کو کہ انہیں سی ایس ایس کرنا ہے. لیکن ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ فار فلنگ ایریا سے ہوتے ہیں، they don't even know کہ what actually is CSS. CSS بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام ہے جسے ہم مقابلے کا امتحان بھی کہتے ہیں، اور یہ اینولی کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کو کنڈکٹ کون کرتا ہے؟ ایک فیڈرل انسٹیٹیوٹ ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، جس کو ہم FPSC بھی کہتے ہیں. FPSC جو ہے وہ ریگولرلی ہر سال سیٹس اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 12 ڈپارٹمنٹس ہیں CSS کے اندر، جن کے اندر آپ ایز سول سرونٹ گریڈ 17 میں آپ کو جو ہے وہ پوسٹ مل سکتی ہے CSS کا امتحان کلیئر کرنے کے ذریعے. تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی سیٹس کو فل کرنے کے لیے ایگزام ہوتا ہے، اس کو ہم CSS کا ایگزام کہتے ہیں. یہ کیونکہ ہر سال ہوتا ہے تو اس میں کافی زیادہ اسپائرنٹس بھی ہوتے ہیں. اس کا نام ہی کمپیٹیٹیو، میں نے جیسے کہا ہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزام ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کو ان کے اگینسٹ کمپیٹ کرنا ہوتا ہے. اب اس میں کیا کیا فیزز ہوتی ہیں، کیا اس میں پروسیس ہوتا ہے، اور اس کے پروسیس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر اس پروسیس سے سکسیسفلی گزر جاتے ہیں تو آپ کو کیا پوسٹ جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوتی ہے، اس کو بھی میں ابھی آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں. فرسٹ تھنگ از کہ واٹ از دی پروسیس آف سی ایس ایس. پہلے پروسیس جو تھا اس میں ریٹن ایگزام ہوتا تھا، اس کے بعد اگر آپ ریٹن کوالیفائی کر جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کا سائیکولوجیکل ایگزام ہوتا ہے. سائیکولوجیکل ایگزام کے بعد آپ کا انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو کے بعد جو ہے آپ کا ریٹن کے مارکس اور انٹرویو کے مارکس ملا کے آپ کا ایک میرٹ بنتا ہے، اور اس میرٹ کے حساب سے آپ کو سیٹس یا ڈپارٹمنٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ میرٹ میں اچھے ہیں تو آپ جس ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہیں گے آپ جا سکتے ہیں. لیٹ سے آپ CSS میں آپ جو ہے وہ ٹاپ 5-10 پوزیشنز میں ہیں، 15 پوزیشن میں ہے یا 20 میں ہے، تو آپ کو جو ڈپارٹمنٹ آپ پہلی پریفرنس دیں گے وہ آپ کو ایلوکیٹ ہو جائے گا. ابھی اس بار CSS 2022 میں FPSC نے تھوڑا سا پروسیس جو ہے اس کو کمپلیکس کیا ہے کہ اس پروسیس سے پہلے انہوں نے ایک اسکریننگ ٹیسٹ اناؤنس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آج کل ابھی جو ہے وہ اسکریننگ کے لیے جو ہے اسپائرنٹس تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسکریننگ ٹیسٹ آپ پہلے سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ ہوگا. اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد آپ لوگوں کا ریٹن ایگزام ہوگا. ریٹن ایگزام اگر آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں، اس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے ریٹن کوالیفائی کرنے کا. وہ کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کے ٹوٹل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں CSS کے اندر آپ نے جو ایگزام دینا ہوتا ہے اس میں 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، 6 کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور 6 آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں. تو ریٹن جو ہے اس کو کوالیفائی کرنے کا کرائٹیریا ہی یہی ہے کہ آپ کے 12 کے 12 جو ہے سبجیکٹس جو ہے وہ پاس ہونے چاہیے، ان میں سے کوئی بھی سبجیکٹ فیل نہیں ہونا چاہیے. کمپلسری سبجیکٹ پاس کرنے کے لیے آپ کو 33 نمبر چاہیے ہوتے ہیں 100 میں سے، جبکہ کمپلسری کے لیے آپ کو 40 نمبر چاہیے اور آپشنلس کے لیے آپ کے لیے 33 نمبر چاہیے. لیکن اس کے اوپر ایک اور بریکٹ بھی لگائی ہوئی ہے FPSC نے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سارے سبجیکٹس پاس بھی ہیں اور آپ کا میرٹ جو ہے آپ کے جو ریٹن کے نمبر ہیں وہ 600 سے کم ہے تو آپ پھر بھی کوالیفائی نہیں کر سکتے اگر آپ کے
599 मार्क्स भी हैं तो आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट्स पास होना ज़रूरी है और उन सब को मिला के आपके नंबर जो हैं आपके 600 नंबर होने चाहिए, तब आपका रिटन क्वालिफाई होता है। रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपका साइकोलॉजिकल होगा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ मैं, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद आपको क्या पोस्ट एलोकेट होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं या क्या पोस्ट एलोकेट होती है, ठीक है। अगर आप CSS कर जाते हैं और आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन आपकी होती है तो आप एक तहसील के आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर आप उसके साथ आप अगर पुलिस में लेट से जाना चाहते हैं और आपने पुलिस का ऑप्शन दिया और आपका मेरिट भी बना तो आप पुलिस में चले गए, तो आपकी जो पोजीशन होगी पुलिस में वो तहसील लेवल पे ही वो भी पोस्टिंग होती है और उसमें आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, जिसको हम ASP कहते हैं, जो कि DSP रैंक के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन वो फिर बाद में आपकी सर्विस में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू DSP, क्योंकि आप CSS के थ्रू इंडक्ट हुए हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ क्या है कि ये तो हो गया कि CSS है क्या। अब हम लोग देखते हैं यूजुअली, आप लोगों ने एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स भी देखे होंगे कि 2 to 3% तक लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जो लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं। बाकी जो है वो 97-98% लोग क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो CSS पास नहीं कर सकते। अब आपने उन 98% या 97% में से नहीं होना, आपने जो है वो 2 या 3% वो लोग हैं जो क्वालिफाई करके एलोकेशन लेते हैं, आपने उन तक अगर पहुंचना है तो आपने उनकी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जो कि वो 97 या 98% लोग जो हैं वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्या गलतियां हैं, ठीक है। अब इन कुछ चीज़ों को हमने खुद भी एनालाइज किया है ISEP में कि क्या मसले मसाइल होते हैं कि एस्पायरेंट्स जो हैं वो फ्लंक कर जाते हैं CSS के एग्जाम में, और इसके साथ ही FPSC भी खुद जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट इशू करती है हर साल कि हमें क्या इश्यूज लगे कैंडिडेट्स के अंदर कि क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों का अमलगम जो है आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो रिपीट नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ है कि विदाउट प्रिपरेशन कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं CSS कर लूँगा, ठीक है। CSS में लक वाला कोई इस तरह का मामला नहीं होता, ठीक है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू इट, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लें कि आप इल प्रिपेयर्ड हो के कभी भी CSS के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। अब वो जो 97% लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अटेम्प्ट देने तो जाते हैं लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं करते, ठीक है। तो आपने विदाउट तैयारी अटेम्प्ट नहीं देनी। पहली मिस्टेक ये है कि आप जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना फील करें ना कि मैं अटेम्प्ट दूं, तब तक आपने अटेम्प्ट नहीं देनी। सेकेंड इज गाइडेंस, और टू मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग CSS, ठीक है। इफ यू आर मिसगाइडेड यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट, ठीक है। और गाइडेंस आपको कहाँ मिलती है? गाइडेंस आपको वहां पे मिलती है जहां पे वो शख्स या वो लोग जो हैं वो इस जो है वो सारे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, वो इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं। ISEP के पास जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग, जैसे मैं अपना भी बता चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस में से 2 दफ़ा सक्सेसफुली गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मैंने नोट की। मैं आपको जो गाइड करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने मिस गाइड नहीं होना उन लोगों से जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। ISEP जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इंशाल्लाह एक आपको जिस तरह कहते हैं कि हम स्ट्रेट रोड आपको बताएंगे, स्ट्रेट रोड टू सक्सेस, ठीक है। कि आपने इस फुटपाथ पे अगर जो है आप इस पाथ पे जाएंगे, ठीक है, इस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो यू विल सक्सीड इंशाल्लाह, ठीक है। तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना भी होगा CSS की तैयारी जब भी कोई लोग शुरू करते हैं तो उनको अक्सर लोग यही कहते हैं कि CSS इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है। अब वो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क यही है कि आपने डिसाइड करना कि अच्छा ये चीज़ मेरी स्टडी के रेलेवेंट है, ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये चीज़ मुझे
نہیں پڑھنی. دس از اسمارٹ ورک. ٹھیک ہے, اور یہ گائیڈنس کے ذریعے آپ کو چیزیں پتہ لگتی ہیں کہ کیسے میں نے چیزیں جو ہے وہ اسکرین آؤٹ کرنی ہے, کون سی چیزیں میں نے پڑھنی ہے, کون سی چیزیں میں نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے, تو دوسری جو ریزن ہے جو لوگ 90 یا 97 یا 98% فلنک کرتے ہیں کہ موسٹ آف دیم آر مس گائیڈیڈ. ٹھیک ہے, اگلی جو چیز ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا ڈی ایم سیز وغیرہ میں یا ادھر ادھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اگر سبجیکٹس میں ہم نے دیکھیں تو دیٹ از انگلش ایسے اینڈ انگلش کمپریہنشن. ٹھیک ہے, دس از فرسٹ مائل سٹون جو آپ کو اچیو کرنا ہے. اگر یہ آپ اچیو نہیں کر سکتے آپ سی ایس ایس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب اس میں اب ایسے میں میجورٹی لوگ جو میں بات کر رہا ہوں کہ 97-98% لوگ فیل ہوتے ہیں, تو ان میں بھی میجورٹی اگر ہم دیکھیں تو دے فلنک ان انگلش ایسے اور انگلش کمپریہنشن. اور اسی چیز کو لے کے آئی سیپ از ویری مچ کنسرنڈ کہ ہم نے انگلش ایسے اور انگلش کمپریہنشن کے اوپر کیسے فوکس کروانا ہے کینڈیڈیٹس کو, کیسے ان کو 97-98% سے نکال کے جو ریسٹ 2 یا 3% ہیں جو سکسیسفل ہوں گے ان میں لے کے آنا. اس کے لیے آئی سیپ میں ایک بڑا کمپریہنسو قسم کا ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے. وہ آپ کو فاؤنڈیشن فیز ہے, اس کو میں ابھی آپ کا 1 ایئر پلان جو اب آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں تو میں اس میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ آئی سیپ میں آپ کو انگلش ایسے اور انگلش کمپریہنشن کے اوپر کس طرح کام کرایا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ 97 یا 98% لوگوں سے نکل کے 2 یا 3% جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کی لسٹ میں انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے, پھر اگلی چیز جو ہم لوگوں نے ایک نوٹ کی ہے کہ جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ سی ایس ایس کے ایگزام میں فلنک کرتے ہیں, دیٹ از ویک فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, اب سی ایس ایس کے ایگزام میں کوئی بیسک ڈگری نہیں ہے کہ آپ یہ ڈگری کر کے آئیں گے تو آپ کا سی ایس ایس ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ملٹیپل جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, people come with the background of engineering, with the background of medical science, with the background of management. ٹھیک ہے, تو اب ان سب کو آئی سیپ میں ایٹ پار لانے کے لیے ہم نے فاؤنڈیشن کا ایک پروسیس جو ہے ایک پوری فیز ہے وہ اب آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا بھی ہوں وہ رکھا ہوا. اب جو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا ایک ریزن ہے کہ لوگ فیل ہوتے ہیں, اس میں ایک ویک فاؤنڈیشن کا بھی ہے. لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا جنرل ورلڈ کا. اب جو میڈیکل سے اسٹوڈنٹ آ رہا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ دنیا میں اس ٹائم کیا چل رہا ہے, کرنٹ افیئرس کیا چل رہے ہیں, انٹرنیشنل ایشوز کیا ہیں, انٹرنیشنل آئیڈیالوجیز کیا ہیں, انٹرنیشنل کنسیپٹس کیا ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ایک کینڈیڈیٹ کو سب سے پہلے تیاری کرتے وقت ہی یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. اس کو ایک تھوڑی سی کائنڈ آف آئی اوپننگ ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ سی ایس ایس اگر میں نے کرنا ہے تو میرا جو پرسپیکٹو وہ کتنا براڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ پرسپیکٹو براڈ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ ایسے اور جو ہے اوور آل سی ایس ایس میں فلنک کرنا شروع کر جاتے ہیں. ایسے کہ اگر ہم پارٹیکولرلی بات کریں یا انگلش کمپریہنشن اور ایسے دونوں کو ملا کے بات کریں تو جو ہے زیادہ تر جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں جو ہم لوگوں نے خود بھی یہاں پہ اینالائز کیا ہے چیزوں کو, وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹینسز کی مسٹیکس بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر انگلش کا ہی آپ کا امتحان ہو رہا ہے اور آپ کو انگلش صحیح سے لکھنا ہی نہیں آتی, چاہے آپ جتنا اچھا آئیڈیا دے دیں, جتنا اچھا آپ کنٹینٹ اس میں ڈال دیں, آپ کا ایسے کوالیفائی نہیں ہو سکتا. سیکنڈ تھنگ از کنٹینٹ. ٹھیک ہے, آپ کے ٹینسز فار ایگزامپل ٹھیک ہے, لیکن آپ کا جو انگلش ایسے ہے اس میں آپ سے ایک ٹاپک کے اوپر آپ کی اوپینین بھی مانگی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں ٹینسز کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا کنٹینٹ ڈالتے ہیں یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ٹینسز ٹھیک ہے, انگلش بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو آپ لکھ رہے ہیں وہ آپ کے ٹاپک سے ریلیونٹ ہی نہیں ہے, تو وہ آپ کی انگلش تو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ کا ایسے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھرڈ تھنگ از آرگومنٹس. آپ کے آرگومنٹس بہت اچھے, بہت ویل ڈیفائنڈ جو ہے ہونے چاہیے, ریفائنڈ فارم میں ہونے چاہیے آرگومنٹس. اور یہ آرگومنٹس ریفائنڈ کیسے ہوں گے آپ کے, یہ بھی ابھی جو فاؤنڈیشن فیز کی میں ابھی ڈیٹیل اس کے بعد بتانے والا ہوں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی سیپ جو ہے وہ آپ کے کیسے جو ہے وہ آرگومنٹس اور آپ کی جو کوالٹی اور کنٹینٹ جو ہے اس کو کیسے امپروو کرائے گا. ٹھیک ہے, یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے کینڈیڈیٹس ہیں 97-98% لوگ جو ہے وہ سی ایس ایس میں فلنک کر جاتے ہیں. اب اگلی چیز آتی ہے
کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ان سارے مسئلے مسائل کی. اب یہ مسئلے تو میں نے آپ کو بتا دیے, اور بہت سارے لوگوں نے یہ پہلے بھی کہیں نہ کہیں سے یہ چیزیں سنوں گی, کوئی ایک آدھی چیز اس سے پتہ بھی ہوگی شاید. ٹھیک ہے, اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آئیسیپ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آئیسیپ میں ہم نے ایک بڑا آرگنائز قسم کا ایک 1 ایئر پروگرام لانچ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے فیزز وائز جو ہے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور ہم نے ایگزامینر رپورٹ اور جو ہمارا اپنا انالیسز ہے اس کو سامنے رکھ کے اس پروگرام کو کافی اسٹرگل اور کافی محنت کے بعد ہم نے اس پروگرام کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں فیزز رکھنے کے پیچھے کیا مقصد ہے اور ہر فیز میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہم لوگ کروائیں گے, کیسے کروائیں گے, یہ میں آپ لوگوں سے ابھی بریفلی ڈسکس کر لیتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو ہے, جو ہمارا 1 ایئر پروگرام ہے یہ ٹوٹلی FPSC اورینٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح FPSC آپ سے چاہتی ہے کہ آپ تیاری کریں اور پیپر اس طرح کا دیں, ہم نے انہی چیزوں کو, انہی فیکٹرز کو سامنے رکھ کے تو یہ جو ہے ہم نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا. سب سے پہلی چیز فاؤنڈیشن میں, اب میں 3 فیزز ہیں ہمارے پاس جو میجر ہمارے آئیسیپ میں 1 ایئر پروگرام ہے, اس میں پہلی چیز جو آتی ہے وہ فاؤنڈیشن کی ہے. میں نے ابھی بات کی تھی کہ کینڈیڈیٹ فیل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی جو ہے وہ فاؤنڈیشن کافی ویک ہوتی ہے. اب اس فاؤنڈیشن کو ہم نے کیسے اسٹرینتھن کرنا ہے وہ میں چیزیں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز میں نے آپ سے بات کی کہ انگلش. اب انگلش میں آپ کی انگلش ایسے بھی آ جاتی ہے, آپ کی انگلش کمپریہنشن بھی آ جاتی ہے. اب انگلش ہم کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ کو پہلے جو ہے 1-2 مہینہ آپ کی فاؤنڈیشن کلاسز چلیں گے اور آپ کو اور کچھ نہیں کروایا جائے گا, آپ کی انگلش کے اوپر کام کروایا جائے گا, آپ کی فاؤنڈیشن کے اوپر کام کروایا جائے گا. انگلش میں کیا کروایا جائے گا؟ آپ کے ٹینسز, آپ کی گرامرز وغیرہ ٹھیک کرائی جائیں گی, کیونکہ جب تک یہ آپ کی, جیسے میں نے بات کی تھی کہ دس از فرسٹ مائل اسٹون یو ہیو ٹو اچیو. ٹھیک ہے, جب تک آپ انگلش نہیں ٹھیک کر سکتے تو آپ CSS میں نہیں کامیاب ہو سکتے. تو سب سے پہلے ہم آپ کی انگلش پہ کام کروائیں گے, ہم آپ کے ٹینسز ٹھیک کروائیں گے, آپ کی گرامرز ٹھیک کروائیں گے. ہم آپ گرامر کے ساتھ پھر آپ کی اس میں بڑی کمپریہنسو قسم کی, ریگریسو قسم کی ہم آپ کی ٹیسٹنگ بھی کریں گے کہ آپ نے کتنا سیکھا ہے اور آپ میں کیا ابھی بھی جو ہے وہ لوپ ہولز ہیں جن کو یو ہیو ٹو کور. ٹھیک ہے, دیز تھنگز وی ول بی ٹیلنگ یو along with the preparation. ٹھیک ہے, اگلی چیز جو ہے انٹرنیشنل ایشوز. انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اگر جب سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس کا پرسپیکٹیو براڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا اوور آل گلوبل ایشوز کو دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے, تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس ٹائم دنیا میں چل کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, پلس اس سے آپ کا بہت زیادہ چیزیں انٹرلنکڈ ہوتی ہیں جو کہ بعد میں آپ نے پڑھنی ہوتی ہے, تو آپ کو پہلے ہی چیزوں کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہم نے ابھی بات کی تھی کہ آپ کا کنٹینٹ, آپ کے آرگومنٹس اور آپ کی کوالٹی آف رائٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے انگلش ایسے میں. اب یہ چیزیں جو میں نے تینوں بولی ہیں, کنٹینٹ آپ کا, آپ کے آرگومنٹس, آپ کی کوالٹی, اب یہ چیزیں آپ کی کہاں سے آئیں گی؟ اس کا حل بھی آپ کے آئیسیپ نے آپ کے لیے نکال کے رکھا ہوا. ہم نے انٹرنیشنل اور پاکستان کے بھی بہت سارے آتھرز ہیں, بڑے جو ہے ویل نون پروفاؤنڈ آتھرز جو ہیں, ان کی ہم نے بکس یہاں پہ ہم آپ کو کروائیں گے. فاؤنڈیشن فیز میں ہم آپ کو بکس پڑھائیں گے, ان کے آئیڈیاز, ان کے اوپینین, ان کو ہم کمپلیٹ بک کی ڈیکنسٹرکشن آپ کو کر کے دیں گے کہ یہ بک میں سے یہ آئیڈیاز ہیں, یہ اوپینینز ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو کچھ بکس کے نام بتاتا ہوں, جیسے کہ بک ہے گورننگ دی ان گورنریبل. ٹھیک ہے, ڈاکٹر عشرت حسین کی بک ہے. اس طرح کی بکس آپ کو پڑھائی جائیں گی. سملرلی ملیحہ لودھی ہیں, بڑی پرومیننٹ ہماری سول سرونٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایک بک ہے پاکستان بیونڈ دی کرائسس اسٹیٹ. ٹھیک ہے, اسی طرح پاکستان ہارڈ کنٹری, ایناتول لیوین کی بک ہے, وہ آپ کو پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد میکنگ سینس آف پاکستان, شیخ فرزانہ جو ہیں ان کی بک ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی بکس پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کا ایک تھوڑا سا دماغ جو ہے وہ اوپن ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کو آئیڈیاز آئیں گے, پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے جو اتنے اچھے بڑے بڑے رائٹرز ہیں وہ کیسے سوچتے ہیں, کیا اوپینینز ہوتے ہیں ان کے, کیا پاکستان کے ایشوز ہیں یا اوور آل انٹرنیشنل ایشوز ہیں. ٹھیک ہے,
تو ان کے اوپر آپ کو جب کام کروایا جائے گا تو آپ کے پاس کنٹینٹ بھی آنا شروع ہو جائے گا, آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ آئیڈیا بھی ہے, یہ اوپینین بھی کسی نے دیا تھا, یہ بھی میں نے پڑھا ہوا. پھر اب انہی آئیڈیاز, انہی اوپینینس کو یوز کر کے آپ آرگومنٹس دینا شروع کر دیں گے. جب بھی آپ کہیں پہ رائٹنگ کر رہے ہوں گے, کوئی ایشو آئے گا, ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ اس کے اوپر ایک اوپینین میں نے فلاں جگہ پہ بھی, فلاں بک میں بھی پڑھا تھا, تو آپ کے آرگومنٹس اچھے ہوں گے. اور جب آپ اس طرح کے بڑے ویل ریسرچڈ اور بڑے ویل ریڈ لوگوں کے جب آئیڈیاز آپ کہیں پہ کوٹ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں, تو آپ کی وہی چیز ہوتی ہے, لیکن اس کی تھوڑی سی کوالٹی کیا ہوگی, امپروو ہو جائے گی. اور یہی چیز جو ہے ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ ہے. سملرلی فاؤنڈیشن فیز میں آپ کی انگلش میں نے بات کی تھی کہ انگلش کے اوپر کام کرایا جائے گا. اس میں ووکیبلری آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سی ایس ایس میں سادہ انگلش نہیں چلے گی آپ کی اس طرح, ٹھیک ہے, آپ کی ووکیبلری آپ کی اچھی ہونا ضروری ہے. تو اس میں ہم جی آر ای کے آپ کو 1000 ورڈز جو ہے وہ آپ کو تیار کروائیں گے فاؤنڈیشن فیز میں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایڈیمز اور پیئر آف ورڈز بھی آپ کو 1500 جو ہے ہم وہ تیار کروائیں گے. اب یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی ایک بیس بنا دیں گی, آپ کو تھوڑا سا آپ کا کمفرٹ لیول کریٹ ہو جائے گا کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, آئی ہیو ریڈ سم تھنگ اینڈ آئی نو سم تھنگ, ٹھیک ہے. تو آپ کی تھوڑی سی جس طرح فاؤنڈیشن مکان کی تیار ہوتی ہے, تو یہ ہم اسی طرح کی آپ کی ایک فاؤنڈیشن تیار کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم مین سٹرکچر اگلی فیز میں ہم آپ کا شروع کروائیں گے. سملرلی آئی سیپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اب میگزین کا, ٹھیک ہے, کہ آئی سیپ جو ہے وہ میگزین ایشو کیا کرے گا, جس میں کیا ہوگا, آپ کے کرنٹ افیئر بھی کور ہوں گے, آپ کی انگلش بھی امپروو ہوگی, اس میں آئیڈیاز بھی ہوں گے, اوپینینز بھی ہوں گے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ فاؤنڈیشن فیز میں آپ کو اوور آل فاؤنڈیشن جو ہے وہ کنسیپٹس بھی دیے جائیں گے, انٹرنیشنل کنسیپٹس ہوں گے, جیسے کہ لیٹ سے پولیٹیکل سائنس کا کوئی کنسیپٹ ہے, انٹرنیشنل ریلیشن کا کنسیپٹ ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ وہ سبجیکٹ آپ نے آپٹ کرنا ہو, ٹھیک ہے, لیکن اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ کو آئیڈیاز, آپ کو ٹرمینالوجیز, بیسک ٹرمز, بیسک ان کی جو ہے وہ جارگن وغیرہ پتہ ہوگے, تو آپ کو جب رائٹنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ورڈز یوزلی نہیں ملے ہوتے. تو جب اس طرح کے آئیڈیاز, اوپینینز آپ کو پتہ ہوں گی, چیزیں, بیسک کنسیپٹس پتہ ہوں گے مختلف سبجیکٹس کے, تو وہ آپ کے لیے دس ول میک تھنگس ایزیئر فار یو, ٹھیک ہے. سملرلی اس کے بعد اوپینین اور آرگومنٹس کی ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ایک تو بکس کے ذریعے ہم بکس پڑھا کے آپ کو اوپینین اور آئیڈیاز آپ کے امپروو کریں گے. اس کے ساتھ آئی سیپ کی فاؤنڈیشن فیز کے اندر ڈان ڈیکنسٹرکشن کے نام سے ہم نے ایک ماڈیول ایڈ کیا ہے, جس میں کیا ہوگا کہ آپ کے ڈان کے جو اوپینینیٹڈ پیجز ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو ایکسرسائزز کروائی جائیں گی, جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اس جو ہے اوپینین, اس آرٹیکل کے اندر یہ اوپینین تھا, یہ ٹاپک تھا, اس سے ریلیٹڈ یہ اوپینین بھی ہے, اس کے اوپر آپ کو ایکسرسائزز کروائی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ صرف ابھی جو میں نے اتنی کمپریہنسو قسم کی ایک بریفنگ دی ہے, یہ آئی سیپ کی صرف 1 ایئر کی ایک فیز ہے, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم کتنی کمپریہنسو اور کتنے گراؤنڈ لیول پہ جا کے, گراس روٹ لیول پہ جا کے ہم آپ کو چیزیں جو ہے وہ کروائیں گے اس سیشن کے اندر. نیکسٹ چیز آ جاتی ہے آپ کی, اب یہ آپ کی فاؤنڈیشن فیز ہے, آپ کی فاؤنڈیشن تیار ہوگی. ناؤ یو آر ریڈی ٹو ٹیک آن یور کمپلسری سبجیکٹس, ٹھیک ہے. کمپلسری سبجیکٹس میں ہم آپ کی کورس کمپلیشن انگلش کے اوپر آپ کو آلریڈی تھوڑا بہت کام آپ کا ہو گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آپ کی ایڈیمس بھی کور ہو گئے, پیئر آف ورڈس بھی ہو گیا, آپ کی ووکیبلری بھی اچھی ہوگی, آپ کی ٹینسز بھی ٹھیک ہے, گرامر بھی ٹھیک ہے. یو ہیو اوپینینز, یو ہیو آرگومنٹس, یو ہیو کنٹینٹ ریلیٹڈ ود دی ایسیز, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کیا ہوگا, آپ کے لیے چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر باقی کمپلسری سبجیکٹس کی آپ کی کورس کمپلیشن کروایا جائے گی. کرنٹ افیئر ہے, پاک افیئر ہے آپ کا, اسلامک اسٹڈی ہے آپ کی, جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر آپ کو کورس کور کروایا جائے گا. یہ ہماری جو ہے وہ سیکنڈ فیز ہوگی آئی سیپ کے 1 ایئر پروگرام میں. اب جو تھرڈ ہماری فیز ہے آئی سیپ کی, جو تھرڈ ہمارا ماڈیول ہے 1 ایئر پروگرام میں, دیٹ از ریلیٹڈ ود دی آپشنل سبجیکٹس. اور یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپشنل سبجیکٹ جو ہیں آپ کی ایلوکیشن میں, آپ کی کس گروپ میں ایلوکیشن ہوگی, دے پلے ویری امپورٹنٹ پارٹ ان دس, ٹھیک ہے. تو اس میں بھی آئی سیپ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اوور آل جتنے بھی ہمارے ٹوٹل 7 گروپس ہیں جن کے اندر جو ہے وہ سبجیکٹس گیون ہیں, تو آلموسٹ ان سب میں سے 90% جو ہے وہ یہاں پہ آئی سیپ کے اندر سبجیکٹس آفر کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے کہ پولیٹیکل سائنس ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈ گروپ میں اگر فزکس کا کوئی بیک گراؤنڈ لے کے آتا ہے, کسی کا فزکس ہے, وہ آپ کرنا چاہے وہ ہو جائے گا.
جیولوجی ہے سملرلی، ہسٹری میں سے جو ہے ہسٹری آف USA ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن کا ایک سبجیکٹ ہے، جنرل اسٹڈیز ہے، انوائرمنٹل سائنس ہے، انٹرنیشنل لا ہے، کرمنالوجی ہے، فلاسفی ہے، سوشیالوجی ہے، اینتھروپولوجی ہے، پنجابی ہے. تو ان سبجیکٹس کے اوپر نہ صرف ہم آپ کو یہ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں، بٹ along with that ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کا سکورنگ ٹرینڈ کیا ہے، آپ کو یہ سبجیکٹ آپٹ کرنا چاہیے، آپ کو یہ سبجیکٹ آپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اینڈ بلیو یو می دس از ویری امپورٹنٹ، ویری کروشیل کہ آپ کو آپ کے جو سبجیکٹس کمبینیشن ہے وہ آپ کا ٹھیک ہو. ایک سبجیکٹ آپ کا غلط چوز ہو گیا، آپ جتنے اچھے سکور باقی سبجیکٹس میں لے لیں، آپ کو ڈیزائرڈ گروپ میں ایلوکیشن نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ نے آپشنل سبجیکٹ کس طرح چوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی سیپ کا جو 1 ایئر پروگرام ہے، یہ تو میجر فیزز تھیں. آپ کی فاؤنڈیشن فیز، کمپلسری سبجیکٹ کی فیز ہوگی، ایک آپشنل سبجیکٹ کی فیز ہوگی. بٹ آئی سیپ از ناٹ گوئنگ ٹو لیو یو ایٹ دس اسٹیج. ٹھیک ہے، 1 ایئر پروگرام کے اندر آپ کو اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ آئی سیپ اٹیچ ہے. آپ کو ان سب سبجیکٹس کی کمپلسری اور آپشنل سبجیکٹس کی کیا ہوگی، آپ کی ریویژن کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ایک بار کورس کور کر لیا اور آپ کو اکیڈمی ہی اس سب کو ریوائز کروا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جب 2 بار سلیبس کور کر لیا تو پھر تو آپ کا مسئلہ آلموسٹ حل ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے کائنڈ آف اے یونیک ایک انیشیٹو ہے یہاں پہ کہ ہم صرف کورس نہیں کور کروائیں گے بلکہ اس کی ریویژن بھی کروائی جائے گی. اب ان سب چیزوں کے بعد صرف ایک سٹیپ پیچھے بچ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک آپ ریسیونگ موڈ میں تھے، سب کچھ آپ ریسیو کر رہے تھے، آئی سیپ آپ کو بتا رہا ہے اچھا یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں یہ پڑھیں. اب اس کے بعد کی جو سٹیج ہے، ٹھیک ہے، اس میں آئی سیپ آپ کو ایویلویٹ کرے گا کہ ہم نے آپ کو جو چیزیں کروائیں یا جو آپ کا کورس تھا، جو آپ کا سلیبس تھا، اس کے اوپر آپ نے کتنی ایفرٹ پٹ ان کی. ٹھیک ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کوئی ایویلویٹ کرنے والا ہو، آپ کو کوئی بتانے والا ہو کہ آپ نے جو پڑھا وہ ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں. میں نے مس گائیڈنس کی بات کی تھی بالکل سٹارٹ میں. ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں لیکن آپ وہ چیزیں پڑھیں جو آپ کے ریلیونٹ ہی نہیں ہے، تو دیٹ از ٹوٹلی یوز لیس فار یو. ٹھیک ہے، تو آئی سیپ میں ایویلویشن کا جو میکانزم ہے وہ کافی ریگریسو ہے. آپ کے ویکلی ڈیلی ٹیسٹ ہوں گے، ہر سبجیکٹس کے ہوں گے، آپشنل کمپلسری سبجیکٹس کے. اس سے کیا ہوگا، ایک تو آپ کی رائٹنگ پریکٹس بہت اچھی ہو جائے گی. آپ کو ایک ایگزام میں جو ہے CSS میں ایک دن میں آپ نے 6 گھنٹے لکھنا ہوگا، تو اس کے لیے جو پریکٹس چاہیے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی. ٹھیک ہے، سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کی ایویلویشن ہو رہی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ آپ کی ایویلویشن ہوگی. آپ کو ہر پوائنٹ پہ ہر اینگل سے چیک کیا جا رہا ہوگا کہ آپ نے جو چیز لکھی ہے کیا یہ واقعی اس کنٹینٹ کے اس لیول کی ہے کہ آپ کو جو 2-3% لوگ جن کی ایلوکیشن ہونی ہے آپ اس میں لائی کر سکیں. تو یہ جو ہے ایویلویشن سٹیج کے بعد ہمارا 1 ایئر پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب یہ تھی ساری بریفنگ. ٹھیک ہے، اب 1 ایئر پلان میں نے ڈسکس کیا. ابھی آئی سیپ میں 1 ایئر پلان جو ہے اس کی رجسٹریشن جو ہے وہ کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. تو آپ لوگوں نے اگر رجسٹریشن کروانی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں نیچے نمبر آ رہا ہوگا 0322 جو ہے نمبر لکھا ہوا وہاں پہ، آپ اس کے تھرو جو ہے وہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. اب ہم لوگ آتے ہیں آپ لوگوں کے کوشچن آنسرز کی طرف. اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کامنٹ میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں، میں 1 by 1 آپ لوگوں کو آنسر کرتا جاؤں گا. جی، آپ نے مشہود نے سوال پوچھا ہے ہاؤ وی میئر آور کیپیبلٹیز اینڈ کیپیسٹی فار CSS. مشہود اس کا میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ جب تک آپ ایویلویشن نہیں نہ کروائیں گے تو آپ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نہیں پتہ لگے گا کہ آپ کتنے کیپیبل ہیں. آر یو کیپیبل آف ڈوئنگ CSS اور ناٹ. ٹھیک ہے، تو یہ آئی سیپ کی 1 ایئر پلان میں نے بتایا کہ ہم اینڈ پہ بڑی ریگریسو قسم کی ایک آپ کی ایویلویشن کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس ایویلویشن کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو ہم پتہ کر کے بتا سکیں کہ آپ کے اندر کتنی کیپیبلٹی ہے، واٹ آر یور لوپ ہولز، ان کو آپ نے کور کیسے کرنا ہے، واٹ آر یور اسٹرینتھس کے ان کے اوپر آپ زیادہ کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی نیکسٹ کویشچن میں دیکھتا ہوں اگر کسی کا ہے تو.
جی یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ جو پوچھ رہے ہیں، ہم یہاں پہ آپ لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ جب سیشن انشاءاللہ جوائن کرتے ہیں تو آپ کے ساری ڈائنامکس کو دیکھ کے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کو کس سبجیکٹ میں زیادہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، یہ سارے فیکٹرز رکھ کے اس کے ساتھ سکورنگ ٹرینڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہم آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل انالیسس کر کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سبجیکٹ کا کیا سکورنگ ٹرینڈ چل رہا ہے. تو یہ 1 ایئر پلان کے اندر ہی انکلوڈیڈ ہے کہ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیسے آپ نے چوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اگر کسی کو کوئی اور کوشچن ہے تو آپ لوگ کامنٹ کر سکتے ہیں ادھر. جی آئی گیس آپ لوگوں کے کوشچنز اور نہیں، اگر کسی کا کوشچن ہے تو آپ لوگ کامنٹ کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو رپلائی کر سکوں. باقی سیشن کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ سیشن میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہے. اگر آپ رجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے نمبر 0322207774. ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے. کل سے اس سیشن کی رجسٹریشن شروع ہوگی اور 1 ایئر پروگرام کے اندر ہم نے سیٹ لمٹ رکھی ہوئی ہے، تو آپ جتنے جلدی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں کیونکہ بعد میں سیٹس کی اویلیبلٹی جو ہے اس پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے، یعنی یہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جتنے جلدی ہو سکتا ہے آپ اس سیشن کو جوائن کر سکیں کیونکہ لمیٹڈ سیٹس ہیں یہاں پہ. اینڈ آئی ہوپ کہ وی آر ڈن ود دی کوشچنس. اگر آپ لوگوں کے کوشچن ہے تو آپ مزید کامنٹ میں کر سکتے ہیں، یا جو یہاں پہ واٹس ایپ پہ نمبر آ رہا ہے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ باقی فردر ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. جی آئی تھنک وی آر ڈن. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.